الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، انسان کی نجات اور فلاح کے لیے ایمان کی ضرورت اور ایمان کی حقیقت کے متعلق گزشتہ جمعوں میں آپ حضرات کے سامنے بعض باتیں بیان کی ہیں. ان میں سے ایک تھا ایمان بالرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان اور اس کا تقاضا. تو اس سلسلہ میں آپ کے سامنے بیان ہوا کہ ایمان کی حقیقت تب نصیب ہوگی جب ساری کائنات سے زیادہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور محبت کا تعلق ہوگا، اور محبت بھی احبابیت کے درجے میں، تو تب ایمان کی تکمیل ہوگی. آپ کے ساتھ محبت کا معیار آپ کی سچی اتباع ہے اور پیروی ہے، اور بعض چیزیں وہ ہیں جو محبت کی علامات ہیں. ان میں سے سب سے پہلی چیز کہ انسان کے دل میں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر. محبت نبی کی علامات میں سے اہم علامت کہ جس آدمی کے دل میں دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو گئی اور آخرت کے ساتھ اس کا تعلق بن گیا، آخرت کی فکر نصیب ہو گئی، تو یہ سب سے بڑی سعادت ہے اور سب سے بڑی کامیابی ہے. ایک چیز وہ ہے کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، جس کا نام موت ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وجود کے منکر لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے، انبیاء کی نبوت کے منکر لوگ بھی ملیں گے،
قیامت کے منکر لوگ بھی ملیں گے، لیکن موت کا منکر تقریباً سوائے ایک چبل فرقے کے موت کا منکر آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ ہندو، سکھ، مجوسی کوئی بھی ہو، پھر موت ایک ایسی چیز ہے کہ اگر موت ہی کو سوچا جائے تو یہ آخرت یا موت کے بعد کیا پیش آنا ہے وہ جدا مسئلہ ہے۔ فی نفس ہی لذاتی ہی اس موت کو سوچا جائے کہ موت میں انسان کے اندر کیا انقلاب برپا ہوتا ہے، اور ہوتی چند سیکنڈوں کی بات ہے، کتنی امیدیں اور امنگیں، کتنے اس کے پروگرام اور منصوبے، اور کتنی لمبی چوڑی ترتیبیں، وہ سب کی سب ایک آن اور لحظہ میں موت آنے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ جس کے ساتھ سارے پیار کرنے والے تھے، کوئی باپ تھا، کوئی بیٹا تھا، بیوی تھی، بچے تھے، تو اب وہ اس کا خاندان اس کو چند سیکنڈوں تک بھی، چند منٹوں تک بھی دیر اسے بھار محسوس ہونے لگتا ہے، اور وہی چاہتے ہیں کہ اس کو جلدی نکالو، جلدی دفن کرو، جلدی اس کو اپنے ٹھکانے پہ پہنچاؤ۔ اور پھر ٹھکانے پہ پہنچنے کے بعد بڑے بڑے دوست، محبوب اور محب، بڑے بڑے رشتے اپنے ہاتھوں سے اس کو مٹی میں دبا کر اور اس ریت اور مٹی کی نظر کر کے ہاتھ جھاڑ کے واپس آ جاتی ہیں۔ اگر آدمی اسی بات کو سوچ لے، سمجھ لے کہ جس دنیا کی خاطر سب کچھ کیا تھا، اس کی حقیقت اتنی ہے، اور دفن کرنے کے بعد پھر ہر ایک کو اپنی ہوتی ہے۔ میت کے ساتھ آج کل جو رسم ہے، اکثر تو جنازے میں بھی وضو نہیں کرتے، اور صرف دکھلاوا ہوتا ہے، وہ منہ دکھائیں گے کہ میں بھی آ گیا، میں بھی آ گیا۔ لیکن اس کا اگلا مرحلہ جو اس کے ساتھ پیش آنے والا ہے، اس کا وجود، کہ جس وجود کو یہ سنوارا کرتا تھا، کبھی بال سنوارے، کبھی آنکھیں سنواری، کبھی اس پر قسم و قسم کی چیزیں لگائیں، اور ریت کے چند ذرے برداشت نہیں کرتا تھا، تو آج اس کا وجود، اس کی حالت کیا بن گئی؟ ایک دن گزرے، 2 دن گزرے تو اس کا پورا وجود کی باڈی کی شکل بھی بدل گئی، اس کی آنکھیں بہہ گئیں، کان بہہ گئے، حتیٰ کہ پورا وجود گل سڑ گیا اور بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اور اب اس کی حالت یہ ہے کہ اگر قبر کا کوئی سوراخ کھل جائے تو قریب اس کے کھڑا کوئی نہیں ہو سکتا، اور اس کا ڈھانچہ اور اس کا وجود دیکھ کر بڑے سے بڑا اس کا چاہنے والا بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو یہ اصل انسان کی اوقات ہے، چاہے جتنا اپنے آپ کو سنوار لے، جتنا بنا لے، آکڑ خان بن کے پھرے، اپنے وجود کی صفائیاں، ستھرائیاں، خوشبوئیں سب کچھ کرتا رہے، لیکن یہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ اس دروازے سے گزرنے پر ہر آدمی مجبور ہے، اور مجبوری بھی ایسی کہ اس سے چارہ کار بن سکتا ہی نہیں ہے۔ اس دروازے، اس لیے کہتے ہیں کہ الموت بابن، موت ایک ایسا دروازہ ہے
کہ جس کی طرف مجبوراً آدمی کو لایا جاتا ہے، جبراً لایا جاتا ہے اور اس سے وہ بچ نہیں سکتا، تو اگر اتنی بات بھی آدمی سوچ لے اور پھر اس موت کے وہ نظارے یا موت کی یاد کے اسباب وہ دنیا میں موجود ہیں، لیکن غفلت اس قدر ہے کہ ہم نے اپنی موت کو کبھی سوچا ہی نہیں اور کبھی اس پہ غور اور فکر ہی نہیں کیا، اور جب موت کو سوچا ہی نہیں تو اس کی تیاری کیا کریں گے؟ جب موت کی فکر ہی نہیں کی تو اس کے لیے محنت کیا کریں گے؟ ہم نے دنیا کی فکر کی، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، دکان کی فکر کی، اس کے لیے محنت کرتے ہیں، تجارت کی فکر کی، اس کے لیے محنت کرتے ہیں۔ یہ ظاہر چند روز کی ہم نے محنت اس کی فکر کی، ہماری یہ محنت کا محور ہے، لیکن موت کو کبھی سوچا ہی نہیں کہ یہ موت آ کر کتنا بڑا انقلاب اور کتنی بڑی ایک حقیقت ہے جو ہمارے سامنے آئی، کئیوں پہ آئی، کسی پہ آ رہی ہے اور کسی کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کس گھڑی میں موت سے دوچار ہونے والا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکروا حازم اللذات، اور یوں بھی پڑھا گیا ہے حازم اللذات، حازم اللذات، حازم اللذات، فرمایا کہ اس کو یاد کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، جو لذتوں کو بے مزہ کر دینے والی ہے، اس کو یاد کرو۔ اکثروا ذکر حازم اللذات، سب سے زیادہ تذکرہ اور ذکر اور یاد کیا کرو اس چیز کو جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے، جو مزوں کو توڑ دیتی ہے، اور فرمایا الا خبردار وہ چیز موت ہے، اس کو ہمیشہ یاد رکھو اور زیادہ تذکرہ کرو۔ موت کی یاد کے متعلق چند قسم کے لوگ ہیں، بعض وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اتنے منہمک ہیں اور دنیا کی لذات و شہوات میں اتنے مستغرق ہیں اور اتنے دنیا میں رچ چکے ہیں کہ انہیں موت کا تصور سے ہی نفرت ہے اور موت کے ذکر سے ہی نفرت ہے۔ وہ اپنے ذہن کو موت کی طرف آنے ہی نہیں دیتے، بلکہ جب ان سے موت کا تذکرہ ہو تو آگے سے ناک منہ چڑھائیں گے، کہتے چلو مولوی اپنا کام کر، ہم لگے ہیں اپنے کام میں۔ تو ایک یہ گروہ ہے جو دنیا میں اس قدر منہمک ہو چکا ہے کہ آخرت کا تصور اس کے دل سے نکل گیا، اس کی سوچ کا محور صرف دنیا ہے اور آخرت کی طرف سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں، اس لیے وہ اپنی کامیابی کا معیار دنیا ہی سمجھتا ہے، اور دنیا مل گئی، اچھا مکان، اچھی دکان، اچھا مال، تجارت، ملازمت اور کوئی چیز دنیا کے اسباب مل گئے، یہ خوش ہے اور اس پہ مطمئن ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اور اس پر مبارکیں بعد ایک دوسرے کو دیتا ہے اور سمجھتا ہے کسی کو صدارت مل گئی، کسی کو عہدہ مل گیا، کسی کو اور کوئی پوسٹ مل گئی، ملازمت مل گئی، دکان اچھی چل گئی، تو یہ اسی پہ خوش ہے۔ اس نے کبھی موت کی طرف دھیان ہی نہیں کیا، آخرت کو کبھی سوچا ہی نہیں، اور آخرت اور موت کے ذکر سے ہی اس کو الرجی ہوتی ہے اور یہ سننے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ بدبختی کی انتہا ہے، یہاں تک جا پہنچا۔ ایک دوسرا گروہ ہے جس کی زبان پر یہ بات آتی ہے کہ مرنا ہے، اور ایک دھندلا سا تصور بھی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے دربار کی حاضری بھی ہے اور وہاں کا فیصلہ ہوگا اما الجنہ اما النار، یا جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور اس تصور کے باوجود
اس کے ذہن پہ بھی اتنی دھندلاہٹ اور اتنا دنیا کی محبت اتنی غالب آ چکی ہے کہ زبان پہ آ بھی جاتا ہے موت کا تذکرہ، اور کبھی کبھی بیٹھ کے سوچ بھی لیتا ہے، لیکن اس حد تک کبھی نہیں سوچتا کہ میں دنیا سے نکل کے اللہ کو راضی کر لوں اور موت کی تیاری کر لوں۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ دھندلا سا تصور ہے، تھوڑا بہت کبھی یاد آیا اور اس کو بھی بھلا دیا، پھر وہ دنیا میں منہمک کے۔ ایک تیسرا گروہ وہ ہے جو موت کو یاد کرتا ہے، لیکن موت کی تمنا بھی کرتا ہے، لیکن موت کے انجام سے واقف نہیں، اور دنیا کی مصیبتوں سے تنگ ہو کر، دنیا کے مصائب سے تنگ ہو کر، پریشانیوں سے تنگ ہو کر وہ موت کی تمنا کرتا ہے، حتیٰ کہ خودکشی تک وہ تیار ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ موت آئے گی تو راحت مل جائے گی، آرام مل جائے گا، لیکن یہ بھی اس کا دھوکہ ہے۔ موت کے بعد ایک نیا انقلاب شروع ہو رہا ہے، اور یہ دنیا اب تو تنگ آ کے کہتا ہے نا مر جائیں گے، تو کسی نے کہا اگر مر کے بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے؟ اب تو کہتا ہے مر جائیں گے اور موت راحت کا سبب بن جائے گی، لیکن اس بات کی سوچ کہ مرنے کے بعد بھی اگر چین نہ آیا، سکون نہ آیا، اللہ کے غضب اور مار کے نیچے آ گیا تو پھر کدھر جائیں گے؟ تو یہ ایک گروہ ہے آج کے اس معاشرے کا کہ وہ موت کو دنیا کی مصیبتوں سے تنگ ہو کر اور دنیا کے مصائب غربت سے تنگ ہو کر موت کی تمنا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، لیکن موت کے انجام سے غافل ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے، اس سے وہ بے خبر اور غافل ہے، اس کو کبھی نہیں سوچا۔ ایک چوتھا گروہ ہے موت کے ذکر کے بارے میں، چوتھی جماعت اور چوتھا گروہ، اس کو بھی موت سے طبی کراہت ہے، لیکن کراہت کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ میرے بنگلے رہ جائیں گے، اس لیے نہیں کہ میری کوٹھیاں رہ جائیں گی، اس لیے نہیں کہ میری امیدیں اور پروگرام رہ جائیں گے، اس کو موت ناپسند ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے دربار کی پیشی بڑی مشکل ہے، وہاں پر جانا بڑا مشکل ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے اللہ مجھے زندگی دے تاکہ میں تجھے راضی کر لوں، ایسے اعمال کروں تیری رضا والے، اور گناہوں سے توبہ کر لوں اور تجھے راضی کر لوں۔ اور وہ دل میں یہ سوچتا ہے، دل کی یہ تمنا کرتا ہے کہ ابھی موت نہ آئے، میں اللہ کو راضی کرنے کے اور اعمال کر لوں اور اپنے گناہوں سے معافی مانگ لوں اور اللہ کو راضی کروں، تاکہ مروں تو ایسا صاف ستھرا جاؤں کہ اللہ کی رضا ہو، اللہ کا دیدار ہو۔ تو اب موت سے یہ بھی بھاگ رہا ہے، لیکن بھاگنے کا مقصد کچھ اور ہے، اور ناپسندی کا مقصد کچھ اور ہے۔ اس نے حقیقت سمجھ لی، دنیا کی حقیقت بھی سمجھ گیا، مرنے کی حقیقت بھی سمجھ گیا، لیکن صرف یہ چاہتا ہے کہ یا اللہ کہ میں ایسے موقع مجھے مل جائے نیک اعمال کرنے کا اور تجھے راضی کرنے کا، اور پھر اس نیکی میں لگ بھی گیا، ان اعمال میں لگ بھی گیا، اور وہ اللہ رب العزت کی ملاقات کا شوقی بھی ہے، لیکن اتنی حد تک وہ موت کو ناپسند کرتا ہے کہ کہیں یہ آلودہ زندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں نہ جاؤں اور گناہوں والی زندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں نہ جاؤں تو صاف ستھرا ہو کے جاؤں۔ یہ گروہ ہے، یہ بھی سعادت مند گروہ ہے۔ پہلے تینوں گروہ بدبخت ہیں، اور یہ سعادت مند گروہ ہے، اور اچھا گروہ ہے کہ اگر اس نیت سے موت اس کو اچھی نہیں لگتی
کہ اپنے آپ کو پاک کر لوں اور پاک کر بھی رہا ہے، اپنا کھاتا صاف کر لوں اور صاف کر بھی رہا ہے، اللہ کو راضی کر بھی رہا ہے، لیکن صرف زبانی نہیں، جب اللہ کا خوف آ گیا اور مرنے کی فکر پیدا ہو گئی تو یہ فکر پھر چین سے بیٹھنا نہیں دیتی، اب سکون نہیں کرنے دیتی، پھر یہ دوڑے گا اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے بے چین ہو جائے گا، اس کو سکون نہیں آئے گا، اور یہ اللہ کی طرف دوڑے گا اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے گا اور اعمال خیر کی طرف سبقت کرے گا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ وہ جو واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ ایک آدمی جس نے 99 قتل کیے، صحیح حدیث ہے، بالکل صحیح سند کی، 99 قتل کیے، اور 99 قتل کرنے کے بعد اللہ کا خوف آ گیا، ڈر گیا، اور قتل کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن مقتول اس حالت میں آئے گا کہ اس کا خون بہہ رہا ہوگا اور اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں پہ رکھا ہوگا اور قاتل کے کپڑے کے دامن سے پکڑ کے آئے گا اللہ کی عدالت میں، اور وہاں پر کھڑا کر کے اللہ کے دربار میں شکایت کرے گا، یا اللہ یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے قتل کیا، اس سے پوچھ میرا جرم کیا تھا، میں نے کیا جرم کیا تھا، یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے مارا ہے۔ تو اب خون بہ رہا ہو اور مقتول کا سر ہاتھ میں ہو اور قیامت کا دن ہو، اللہ کی عدالت ہو، اور وہاں پر یہ شکایت ہو جائے کہ یا اللہ یہ وہ آدمی ہے، اور قاتل کے دامن سے پکڑ کے لائے گا، یا اللہ اس ظالم نے مجھے قتل کیا تھا، تو اب اس آدمی کے پاس کیا جواب ہوگا؟ اسی لیے فرمایا من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو فرمایا کہ اس کی جزا اور اس کا بدلہ جہنم ہے، خالدا فیہا، ہمیشہ اس جہنم میں رہے گا۔ اگر کوئی اور مانے نہ بن گیا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، خالدا فیہا، اصل اس کی سزا یہی تجویز کی، ہاں توحید کا عقیدہ مانے آ جائے یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر مانے نہ ہو تو خالدا فیہا، اتنا بڑا جرم، اور اس نے 99 قتل کیا، 99، لیکن آج ڈر گیا، مرنے کو یاد کیا اور ڈر گیا، موت کو یاد کیا اور ڈر گیا، اور جب ڈرا تو پھر اوپر سے نہیں ڈرا، ڈر دل میں ہوتا ہے، پھر بھاگ پڑا، سکون نہیں کیا، بھاگتا ہے کہ میری توبہ، اور توبہ کا کوئی طریقہ لمبی حدیث ہے، بھاگتا ہے، جا ایک ملا صاحب کے پاس گیا اور اس سے جا کے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، حل لی من توبہ، کیا میری کوئی توبہ کی صورت ہو سکتی ہے؟ 99 قتل کیے، حل لی من توبہ۔ اب مولوی صاحب بھی کوئی ہوگا تعویذ فروش، کوئی ایسی مصیبت پڑا چھڑا کوئی نہیں، تو اس نے کہا تیری توبہ توبہ توبہ، تیری توبہ نہیں ہو سکتی، تیری توبہ کا امکان ہی نہیں۔ لیکن یہ جو مسئلہ توحید ہے یہ فطرت کا مسئلہ ہے، یہ اندر کا مسئلہ ہے، تھا گناہگار، بدکار، سیاہکار، قاتل، ظالم، خون خار، لیکن اندر توحید موجود تھی، تھا مباحث۔ اب جب اس مولوی نے کہا نا کہ اللہ سے اب صلح کرنے کا کوئی راستہ نہیں، تیرے لیے کوئی امید نہیں، تو اس کی توحید والی فطرت وہ بیدار ہے، اچھا یہ اللہ سے مجھے دور کر رہا ہے، اور فطرت بتاتی ہے کہ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے،
اور معاف کرنا صرف معاف نہیں کرتا، ایک تو ہے صرف معاف کرنا، صرف معاف نہیں کرتا، فرمایا کہ جو آئے نا میری طرف دوڑ کر اور ہتھیار ڈال کے آئے، ہاتھ کھڑے کر کے آئے، ہتھیار ڈال کے آئے، اپنے گناہوں سے تھک کے آئے، تو پھر میرا قانون یہ ہے میں صرف گناہ نہیں معاف کرتا، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اس گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہوں، اس کے وہ کرتا گناہ رہا اور میں اس کو نیکیاں لکھ دیتا ہوں، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، حسنات، تو یہ وہ اللہ ہے، تو یہ موحد کی فطرت میں ہے، اس نے دیکھا یہ ملا بے ایمان مجھے اللہ سے مایوس کر رہا ہے اور اللہ سے دور کر رہا ہے، اس نے نکالی تلوار اور مولوی صاحب کو بھی اڑا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ سے مایوس کرے وہ واجب القتل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس نے مولوی کو قتل کیا نا تو اگلے سبب اللہ نے اس لیے اس کے بنا دیے، اس کو قتل کیا، وہ اللہ سے مایوس کر رہا تھا۔ اب ہو گئے 100، پورے 100، لیکن اندر سے ڈرا ہوا تھا، موت کی فکر پڑ گئی تھی، اندر سے ڈر گیا، آخرت یاد آ گئی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اما من خاف مقام ربہ، اللہ فرماتے ہیں وہ آدمی جو میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر جائے، من خاف مقام ربہ، اپنے رب کو منہ دکھانے سے ڈر جائے اور اس کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اور نہن نفس عن الہوا، اور خواہش کو چھوڑ دیا، تو اس کے لیے میں نے انعامات تیار کیے۔ آدمی ڈر گیا، آگے جا کے پوچھا حل لی من توبہ، ہے میرے لیے کوئی توبہ؟ کہیں میں توبہ کا کوئی چانس ہے؟ کوئی میرے لیے کوئی رہ گئی ہے توبہ کا معاملہ؟ میرے تو پورے 100 ہو گئے، سینچری پوری ہو گئی 100۔ اب کسی نے بتایا ہاں تیری توبہ ہے، وہ جو بستی ہے وہ دور کی بستی، اس میں لوگ ہیں نئے نئے جنہوں نے شرک چھوڑا اور توحید قبول کی، نئے نئے موحد ہیں، توحیدیوں کا گروہ ہے، شرک سے بالکل توبہ طیب ہو گئے ہیں، اور ابھی ابھی انہوں نے مسئلہ توحید کو قبول کیا۔ تو ذرا ان کے پاس جانا، ان کے ساتھ رہ بھی صحیح اور ان سے پوچھ بھئی توبہ کیسے کی جاتی ہے، انہوں نے کیسے توبہ کی ہے، ان سے جا کے مسئلہ بھی پوچھ۔ یہ آدمی بھاگ پڑا۔ ہم کہتے ہیں موت کو یاد کرتے ہیں، آخرت کا فکر ہے، لیکن گناہوں پہ ایسے ڈٹے ہیں، کبھی بھاگے نہیں ہیں، کبھی اس طرح بھاگے نہیں۔ جب اللہ کا ڈر ہو تو پھر آدمی بیٹھ نہیں سکتا، پھر بھاگتا ہے، تڑپتا ہے، پھر اللہ کو راضی کرنے میں دیر نہیں کرتا۔ یہ بھاگ پڑا اور بھاگا، اس طرح بھاگا، بھاگے جا رہا ہے اس بستی میں جا کے توبہ کا طریقہ معلوم کروں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے چلتے ہوئے گرا اور مر گیا، وہاں پہنچا نہیں، راستے پہ مر گیا۔ اب فرشتے آ گئے، روح نکال لے جانے والے، تو جنت والے بھی آ گئے، جہنم والے بھی آ گئے۔ جو جنتی فرشتے تھے روح کو جنت میں لے جاتی ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا مال ہے، ہم لے کے جائیں گے، اور دوسرے فرشتوں نے کہا ہمارا مال ہے، ہم لے کے جائیں گے۔ حدیث میں آتے فاختصمت ملائکۃ الرحمہ وملائکۃ العذاب، کہ وہاں پر رحمت اور عذاب والے فرشتے جھگڑ پڑے، آپس میں جھگڑنے لگے، فاختصمت، جھگڑا ہو گیا۔ تو اب اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں یا اللہ کیا کریں، یہ تیرا بندہ ہے۔ جو رحمت والے فرشتے ہیں وہ کہتی کہ یہ دوڑ تو پڑا تھا نا، نہیں پہنچا تو اس کے بس میں مسئلہ نہیں تھا، دوڑا ہے۔ اور جو عذاب والے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ابھی تک یہ مسئلہ پوچھ رہا تھا، اس نے توبہ کی نہیں ہے، توبہ تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے پوچھا
اللہ نے یہ مسئلہ وضاحت سے بیان کرنا تھا، اللہ نے فرمایا فرشتوں کو لڑو نہیں، زمین ناپ لو، زمین ناپو۔ اگر تو یہ اس گروہ توحید والوں کے زیادہ قریب ہو گیا تھا، تائبین کے زیادہ قریب ہو گیا تھا، تو رحمت والے فرشتے لے جائیں، اور اگر اس نے سفر کم کیا تو عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ اصل میں سفر اس نے کم کیا تھا، سفر اس کا کم تھا۔ اب ذرا دیکھنا ہے، فرمایا زمین ناپو، ادھر فرشتے زمین ناپنے لگے، ادھر اللہ نے زمین کو حکم دیا سکڑ جا، زمین کے فاصلوں کو کم کر دیا، اور جب فرشتوں نے ناپا تو سفر زیادہ بن گیا اس بستی کی طرف، تو فرمایا رحمت والے فرشتے لے جائیں، وہ رحمت والے فرشتے لے گئے۔ تو اس سے ایک مسئلہ تجھے بھی پتا چلا، جو توحید والوں کی سنگت کی نیت کر کے چل پڑے اس پہ بھی اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ توحید اتنی شان والا ہے، جو توحیدیوں کے سنگ رلنے کا ارادہ ہی کر لینا، اب یہ ارادہ ہی کر رہا تھا، گناہگار تھا لیکن اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو واپس میں عرض یہ کر رہا تھا کہ موت کی یاد یہ نہیں کہ زبان سے تذکرہ کر دے، موت کی یاد یہ نہیں کہ کانوں پہ ہاتھ لگا لے، موت کی فکر اور یاد یہ ہے کہ جب موت کی فکر پڑے اور یاد آئے تو گناہوں سے اس طرح بھاگ جائے جیسے درندے سے بھاگتا ہے، اس طرح بھاگے، اور اللہ کی رحمت کی طرف اس طرح چلے شوق ذوق کے ساتھ جیسے کوئی ضرورت مند چلتا ہے، رونے والا چلتا ہے۔ اس طرح جب خدا کی طرف بھاگا اور گناہوں کو پیٹھ دے کے بھاگا تو یہ وہ مقام ہوتا ہے جو موت کی اصل یاد ہے اور اصل تذکرہ موت ہے۔ تو بہرحال یہ گروہ موت کو یاد کرتا ہے اور اعمال بھی کرتا ہے، لیکن ڈرتا اس لیے ہے کہ اللہ کے دربار کی حاضری بڑی مشکل ہے، اور وہاں پر حساب کتاب کا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ یہ خوف اور خاطر کی وجہ سے اگر موت سے ڈر رہا ہے تو یہ ڈرنا محمود ہے، قابل مدح ہے، اس کا گناہ نہیں ہے، اور یہ اس گروہ سے نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاء، جو اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں اور محبوب رکھتے ہیں۔ ایک پانچواں گروہ ہے موت کی یاد کے بارے میں کہ انہیں موت کی تمنا ہوتی ہے، موت کی یاد بھی ہے اور موت کی تمنا بھی ہے، اور تمنا اور ان کے دل میں خواہش بھی ہے، اور اس لیے کہ موت کی تمنا ویسے کرنا جائز نہیں، ان کی تمنا اس لیے ہے کہ دنیا کے فتنوں سے اور دین کے نقصان سے بچنے کے لیے پرفتن دور میں ان فتنوں سے بچنے کے لیے کہ یا اللہ میں بھی ان فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور میرا ایمان بھی ضائع نہ ہو جائے، اس لیے ان فتنوں سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے، اور ان ایمان کے جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے پہلے مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ تو اپنے ایمان بچانے کی خاطر اور اپنا دین اور مذہب بچانے کی خاطر وہ تمنا کرتا ہے، اور وہ تمنا جیسے امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، اسی طرح حضرت مریم کا ذکر قرآن نے کیا ہے۔ حضرت مریم جب حضرت عیسیٰ کو لے کے آ رہی تھی، اور حضرت عیسیٰ اب ایک کنواری لڑکی ہو اور اس کی گود میں بچہ ہو 1-2 دن کا، اور لڑکی بھی وہ جس کا پورا خاندان پاک دامن، نبیوں کا خاندان اور مسئلہ بیان کرنے والوں کا خاندان، اور ایک کنواری لڑکی وہ اپنے ہاتھوں پہ اپنا بچہ اٹھا کے آنے والی، جب حضرت مریم کو حکم ہوا جاؤ تو وہاں پر حضرت مریم نے تمنا کی یا لیتنی،
مت تو قبل ہادا، کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، اور میں بھولی بسری ہو گئی ہوتی، جو لوگ مجھے یاد بھی نہ کرتے ہوتے، لوگوں کے ذہن سے بھی میں نکل چکی ہوتی کہ انبیاء کا گھرانہ ہو، سارے پاک دامن ہوں، اور ان پہ زنا کا الزام لگے، بدکاری کا الزام لگے، تو حضرت مریم نے یہ تمنا اس لیے کی کہ شاید میں صبر نہ کر سکوں اور میرے ایمان کو نقصان ہو۔ جب لوگ یہ باتیں کریں گے تو ہو سکتا ہے مجھ سے صبر نہ ہو سکے اور میرے ایمان کو نقصان ہو، تو اس لیے کہتے ہیں مت تو قبل ہادا وکنت نسیا منسیا، کاش میں بھولی پسری ہو جاتی اور میں کسی کے ذہن میں بھی نہ ہوتی۔ تو اس طرح کی تمنا کرنا ایمان کی حفاظت کے لیے کہ میری وجہ سے دین بدنام نہ ہو، مسلک بدنام نہ ہو، یا میری وجہ سے زندگی کی وجہ سے اتنے بڑے فتنوں میں میرا ایمان بھی خراب نہ ہو جائے، تو اس وجہ سے موت کی تمنا کرنا یہ تمنا جائز ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ امیر المومنین فی الحدیث اور ہزاروں علماء کے استاد امام بخاری رحمہ اللہ سے صرف بخاری سننے والے 90,000 محدثین ہیں، جنہوں نے صرف بخاری شریف سنی ہے امام بخاری سے 90,000 محدثین، کوئی معمولی مسئلہ نہیں۔ اتنے بڑے امام امیر المومنین، لوگوں نے ان پر کئی قسم کے الزام لگائے۔ ایک الزام یہ لگایا کہ یہ معتزلی ہے، دوسرا الزام یہ لگایا کہ یہ بے دین ہو گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے خلاف یہ الزام اور بہتان لوگوں نے لگائے۔ ایک مقام پہ گئے تو ساتھ ایک شاگرد تھا، فرماتی ہیں جب ہم اس شہر میں پہنچے، اس جگہ پہ پہنچے تو ہمارا اتنا استقبال ہوا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے اور ہمیں بڑے استقبال کے ساتھ لے گئے، لیکن وہاں پہنچے، وہاں ایک مولوی تھا، اس مولوی نے امام بخاری کو بدنام کرنے کے لیے ایک چٹ لکھ دی کہ یہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے۔ اس مسئلے پہ اس نے پرچی لکھ دی۔ اب اس مسئلے کی تحقیق وہ ادق ہے، باریک ہے، یہ تو پکی بات ہے کہ قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کی صفت ہے، لیکن آگے کچھ علمی مباحث ہیں کہ کلام لفظی یا کلام نفسی۔ تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے علمی اعتبار سے یہ جواب دیا کہ کلام نفسی یہ اللہ کی صفت ہے اور کلام لفظی مخلوق، یہ مخلوق ہے۔ بس اتنی بات کی تو اس مولوی کو موقع مل گیا، اس نے کہا دیکھا بخاری یہ کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے۔ جس طرح آج کل کہتے ہیں نا کہ اگر کہا جائے نا کہ عذاب و ثواب قبر کا اصل تعلق روح کے ساتھ ہے، تو کیا کہہ دیتے ہیں دیکھیں یہ مولوی عذاب ثواب کا منکر ہے۔ اس طرح کے بے ایمان پہلے بھی گزرے ہیں۔ تو اب کہا جائے عذاب و ثواب قبر حق ہے، لیکن اس کی کیفیت وہ اللہ کے حوالے ہے۔ اصل معاملہ روح کے ساتھ ہے، اصل معاملہ بالرسالت کس کے ساتھ ہے؟ روح کے ساتھ۔ یہ قبر بنے نہ بنے، اور سوچا جائے تو عذاب قبر کے جو خود منکر ہیں، ان کے نزدیک ہندوؤں کو عذاب نہیں، کیونکہ ان کی یہ قبر ہی نہیں بنتی، اور جو بمبوں میں اڑ جائے، میزائلوں میں اڑ جائے، دفن نہ ہو، کیمیکل لگا کے 90% لوگ وہ کیمیکل لگا کے اڑا دیتی ہیں، تو اس للڑ پارٹی کے نزدیک یہ سارے عذاب قبر سے محفوظ ہیں۔ ان کی قبر بنی کوئی نہیں، اور مسلمانوں میں بہت سارے دفن نہیں ہوتے، وہ بھی ان کے نزدیک بچ گئے۔ تو پھر تو مردوں کو جو آپ دفن کر کے آتے ہیں آپ زیادتی کرتے ہیں۔ اگر اس موجود ان کا نظریہ ہے کہ اسی قبر میں سب کچھ ہوتا ہے، تو جن کی یہ قبر نہیں بنی وہ بچ گئے، کوئی سوچ تو لو، ان کے نزدیک تو بچ گئے، تو پھر تو اپنے مردوں کے ساتھ زیادتی ہے ان کو دفن کرنا۔ اگر دفن نہ کرو تو بچ جائیں گے، نہ منکر نکیر آئے گا، نہ عذاب و ثواب ہوگا۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ عذاب قبر کے خود منکر ہیں۔ جو شخص کہتے ہیں سب کچھ اسی گڑھے کے ساتھ خاص ہے اور اسی جسم کے ساتھ خاص ہے،
وہ عذاب القبر کا منکر ہے، اس نے عذاب قبر کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ خیر بہرحال انہوں نے بھی یہی بات کی، تو وہ شاگرد کہتے ہیں جب ہم آئے تو لاکھوں کے مجمع میں آئے، اور جب وہاں ہمیں نکالا گیا اس شہر سے، ایک میں تھا اور ایک میرے استاد تھے، سارے لوگ مارنے والے۔ امام بخاری وہاں سے نکلے، اور جب اطلاع ملی کہ آگے جہاں جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی کئی پراپیگنڈے ہو رہے ہیں، کئی الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو امام بخاری راستے پہ تھے اور کہتے ہیں یا اللہ تیری زمین اب تنگ ہو گئی اور فتنہ بڑھ گیا، مجھے ایمان کے ساتھ دنیا سے اٹھا لے، ایمان کے ساتھ۔ تو اسی مقام قریب اس مقام پہ امام بخاری کو موت آ گئی، اللہ نے دعا قبول کر لی اور امام بخاری کو اٹھا لیا۔ تو یہ کیا تھا؟ فتنوں سے ڈر کے موت کی تمنا کرنا یہ جائز ہے، ہاں دنیا کی مصیبتوں میں گھر کے موت کی تمنا کرنا یہ حرام ہے، لیکن ایمان کے فتنے اس لیے کہ میرا ایمان ضائع نہ ہو جائے، اور جہاں وہاں پر بھی یہی خطرہ تھا کہ اگر ان کی بات مان لوں، انسان ہے کمزور ہے، اگر ان کی بات مان لی تو میرا ایمان ضائع ہو جائے گا۔ سوچ تو آتی ہے میں اکیلا اور ساری دنیا میرے مخالف اور پورا جہان میرے مخالف، تو اب میں بھی کچھ نرمی کر لوں۔ تو یہ سوچ جب آتی ہے تو پھر یہ دعا آتی ہے یا اللہ ان فتنوں میں مبتلا کرنے سے پہلے ایمان کے ساتھ ہمیں اٹھا لینا، یہ دعا کرنا، اور یہ دعا کرنی چاہیے اللہم ثبت قلبی علی دینک، اللہ ہمیں ایمان پہ پکا رکھنا، ہمیں اپنے دین پہ پکا رکھنا، یا مصرف القلوب ثبت قلبی علی دینک، صرف قلبی علی دینک۔ یہ سب سے بڑی سعادت ہے کہ انسان کو ایمان پہ موت آ جائے، اور اس کی فکر کرنا ضروری ہے۔ تو یہ 5 قسم کے گروہ ہیں موت کی یاد کے متعلق۔ 2 گروہ سعادت مند ہیں جو موت کو یاد کرتے ہیں اور موت کی تیاری کرتے ہیں اور گناہوں کو چھوڑتے ہیں، اپنی زندگی کو پاک کرتے ہیں، اور جب وہ جو موت کی تمنا اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ضائع نہ ہو جائے اور ہم فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائیں اور ہم مسئلے سے ہٹ نہ جائیں، اس لیے تمنا کرنے والے یہ 5 گروہ ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں جو موت کا معاملہ ہے، موت کا معاملہ اس کا آنا یقینی ہے اور موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، تو موت کی یاد کرنا یہ سعادت مندی ہے، اور موت کی تیاری کرنا یہ سعادت مندی ہے۔ اور مومن موت ہر ایک پہ آتی ہے، کافر پہ بھی آتی ہے، مومن پہ بھی آتی ہے۔ مومن پر موت اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا ہدیہ اور تحفہ ہوتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا تحفۃ المؤمن الموت، مومن کی موت اس کے لیے تحفہ ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، اور کافر کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو میں نے آیت پڑھی ہے، اس آیت میں موت کا تذکرہ کیا اور فرمایا موت کی کیفیت کو ذکر کیا۔ اس آیت میں فرمایا کہ موت جب آتی ہے انسان کتنا لاچار ہوتا ہے، اس کو قرآن نے بیان کیا، انسان کی لاچاری اور اس کی مجبوری اس کو ذکر کیا۔ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، خبردار جب روح پہنچ جاتی ہے تراقی، اس ترکوک اور اس گھنڈی تک، یہ گھنڈی ہے، موت شروع ہوتی ہے ناخن سے، انگوٹھے سے، پاؤں سے شروع ہوتی ہے۔ مرنے والے کا کبھی آپ دیکھیں اس کے پاؤں ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں، اور پھر ٹانگیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، پھر رانیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، چلتی چلتی یہ روح۔ اور موت چیز ایسی ہے کہ بعض نے اس کو تعبیر کیا کہ موت اس طرح آتی ہے سکرات الموت، کہ جس طرح کسی انسان کے پورے جسم کے ہر ذرہ میں ایک کانٹے دار جھاڑی ہو اور سخت کانٹوں والی جھاڑی ہو،
اور کوئی صحیح قوت والا آدمی اس جھاڑی کو ہاتھ رکھ کے یوں کھینچے، اس طرح کھینچے تو یہ کیفیت ہوتی ہے موت کی۔ روح پورے جسم میں پیوست ہے، ذرا ذرا میں پیوست ہے، اور جب وہ فرشتے اس روح کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو اس کو اس طرح کھینچتے ہیں جس طرح وہ کانٹے دار جھاڑی پہ بست ہو جسم میں، اس کو کھینچا جائے تو اس طرز پہ کھینچتے ہیں، اور جب کھینچتے کھینچتے اس کو سمیٹ کر یہاں پر گھنڈی پہ آ گئی روح، یہاں کھڑی کر کے اب یہاں چند باتیں، چند نئے انقلابی ذوق ہوتے ہیں۔ جب روح پاؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اس وقت تک ہوش باقی ہوتی ہے بسا اوقات، اور نچلے دھڑ سے روح نکلے اس وقت تک بھی اکثر حواس باقی ہوتی ہیں، لیکن جب روح جہاں پہنچتی ہے نکلتے نکلتے اب یہ دنیا غائب ہو گئی، اب اس کے سامنے ایک نیا جہان آ گیا، برزخ کا جہان آ گیا، اور برزخ کے احوال اب شروع ہو گئے، نئے جہان، اور دنیا بالکل غائب ہو گئی، ساتھ والے بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ فرماتی ہے یہ جو حالت ہوتی ہے سکرات الموت کی، موت کی تلخیوں کی اور سختیوں کی، فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، خبردار جب روح آ پہنچتی ہے اس نرگٹ پر، اس گھنڈی پر، وقیل من راکن، وقیل من راکن، اور کہا جاتا ہے من راکن۔ یہ من راک کے کئی معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے وہ جو فرشتے آتے ہیں روح نکالنے والے، دونوں پارٹیاں بیٹھی ہیں، اب جہاں گھنڈی پہ آ کے وہ فیصلہ کرتے ہیں کیلا من راکن، اب کون ہے اس کو اوپر لے جانے والا، اوپر لے جانے والا کون ہے؟ کیلا من راک، دونوں گروہ آگے، اب اس کو اوپر لے جانے والا کون ہے؟ اور دوسرا کیلا من راکن، کہا جاتا ہے کوئی دم کرنے والا، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی تعویذ لکھنے والا، تعویذ لکھے اور موت کو روک لے، ہے کوئی بڑے بڑے دامے دنیا میں تھے، ہے کوئی ڈاکٹر طبیب، ہے کوئی حکیم جو اس جاتی ہوئی روح کو واپس کر دے اور اس روح کو روک لے۔ کیلا من راک، سارے رشتہ دار جمع، اماں جمع، باپ جمع، بھائی جمع، بیوی، سارے بیٹے جمع، اور ڈاکٹر جمع، طبیب جمع، ملا جمع، پیر جمع۔ اللہ آپ کو وہ موت کے وقت ایسے مولویوں سے محفوظ رکھے، ہاں ایسے شیاطین حاضر نہ ہوں تو بہتر ہے۔ یہ جو لوگوں کو ٹھگنے والے ملا ہیں سارے جمع، اور ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیلا من راکن، ہے کوئی دم جھاڑ پھونک کرنے والا، ہے کوئی تعویذوں والا، ہے کوئی ڈاکٹر، ہے کوئی حکیم؟ سارے بے بس ہوتے ہیں، اپنے بھی دوسرے بھی، سب کچھ، ڈاکٹر بھی سائنسدان بھی، سارے بے بس ہیں۔ اب موت نے پنجے گاڑ دیے اور موت آ گئی، اور فرمایا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کو بھی یقین آ جاتا ہے أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کہ اب جدائی کی گھڑی آ گئی ہے، أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب فراق ہے، ابھی تک اسے یقین نہیں آیا تھا، اب اس کو جا کے یقین آیا أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب دنیا سے جا رہا ہوں، سارے رشتے ختم ہونے والے ہیں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور پنڈلی پنڈلی سے ملنے لگتی ہے، اور پنڈلیاں آپس میں پورے وجود میں کھلبلی مچی ہوتی ہے، اور پنڈلی پنڈلی پہ سمٹنے لگتی ہے، اور وہ جو اندر کے حالات ہوتے ہیں وہ مردہ ہی جان سکتا ہے جس کے ساتھ یہ پیش آتے ہیں۔ اور یہ سکرات الموت، موت کی تلخیاں یہ ایسی سخت ہوا کرتی ہیں، کئی لوگ سمجھتے ہیں فلانا اچانک مر گیا اور بیچارے کو آسان موت آئی۔ موت کی جو سختیاں ہیں ان کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ جو ظاہراً جزا فضا جب بسا اوقات موت مشکل نظر آ رہی ہے، مومن کے لیے یہ رفع درجات کا سبب ہے، اس کے گناہوں
کا کفارہ بن کے آتی ہے۔ اس لیے بعض اوقات دیکھتے ہیں فلانا آدمی چیخیں لگا رہا ہے، بڑا تنگ ہے، درد میں ہے، اس کو مشکل میں موت آئی۔ یہ موت کی مشکل نہیں ہے، یہ ابھی تک دنیا میں ہے۔ جن حالات کا عام مشاہدہ کرتے ہیں وہ مشکل نہیں ہے، وہ اس کے لیے درجات کی بلندی ہے، وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس لیے عام طور پہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں چلتا، دیکھتے ہیں جی فلانے پہ موت بڑی اوکھی آئی ہے، مشکل موت آئی ہے، بہت تنگی۔ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مشکل نہیں ہے، مشکل وہ ہے جس کو وہ محسوس کر رہا ہے، اور وہ گھڑی شروع ہوتی ہے، برزخی احوال شروع ہو جاتی ہے، دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ خیر یہاں پر فالتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، فرمایا آج کا دن ہے، آج اپنے رب کی طرف چلنا ہے، ادھر ہی چلنا ہے۔ ارجعی الی ربک، آج رب کی طرف جانا ہے، اور دنیا چھوڑ کے یہ جا رہا ہے۔ یہ مطلقاً موت کا ذکر کیا، اور دوسرے مقام پر سورۃ الواقعہ میں اللہ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، فلولا اذا بلغت الحلقوم، لوگو جب روح جہاں حلقوم پہ پہنچ جاتی ہے، حلقوم پہ جہاں پہنچتی ہے روح، اس تراکی پر، اس گھنٹی پر، اس وقت فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس وقت مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہو، سامنے کھڑے ہوتے ہو، تنظرون تم دیکھ رہے ہو، تمہارے سامنے وہ مر رہا ہے۔ تو فرمایا روح آ گئی، ڈاکٹر بھی، حکیم بھی، ملا بھی، سارے دیکھ رہے ہیں، اور فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، ہم مردے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتی ہیں، تم اتنے قریب نہیں ہوتے جتنے میں قریب ہوتا ہوں مرنے والے کے۔ نَحْنُ أَقْرَبُ، میں زیادہ قریب ہوتا ہوں، مِنْكُمْ، ماں اتنی قریب نہیں ہوتی، باپ اتنا قریب نہیں ہوتا، رشتہ دار اور دوست اتنے قریب نہیں ہوتے، فرمایا جتنا میں قریب ہوتا ہوں مرنے والے کے۔ اور فرمایا کہ وہاں وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، ہاں یہ بات ہے کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، میں قریب ہوتا ہوں۔ تو فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اب ذرا قرآن کا چیلنج دیکھنا، اللہ نے فرمایا کہ سارے تم دیکھ بھی رہے ہوتے ہو، ہمدردیاں بھی کر رہے ہوتے ہو، اور روح جہاں پہنچتی ہے تو فرمایا فلولا ترجعونہا ان کنتم صادقین، فلولا ترجعونہا ان کنتم صادقین، کہ تم اس جہاں پہنچی ہوئی روح کو واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ کرو نا واپس، مولوی بھی بیٹھا ہے، ڈاکٹر بیٹھا ہے، حکیم بیٹھا ہے، اور بڑے جدید ہسپیٹل ہیں، اسپتال ہیں، فرمایا لولا ترجعونہا، اس روح کو واپس کیوں نہیں کر لیتے؟ تم جو کہتے ہو کوئی جزا سزا نہیں، یا تم جو کہتے ہو مرنے کے بعد پھر روح آ جاتی ہے، اب ذرا واپس کر کے دکھاؤ نا۔ فلولا ترجعونہا، کیوں نہیں واپس کر سکتے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو ایمان سے بتاؤ کوئی واپس کر سکتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں پھر واپس آ جاتی ہے، وہ واپس کر سکتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مردہ تمہارے سامنے مرنے والا، اور ابھی تک روح نکلی نہیں، ابھی تک ہے حلقوم پہ جہاں پر روح ہے، اور پھر بھی تم سارے زور لگا لو، تم اس روح کو واپس جسم میں کر سکتے نہیں، اور جب پوری روح نکل جائے تو کیا اکاڑ بھی کر لے گا؟ تمہارا ملا کر لے گا؟ یا جھوٹے کذاب منہال ابن عامر جیسے منکر تقدیر وہ روایتیں گھڑ گھڑ کے کر لیں گے؟ فرمایا یہ مرنے والا تمہارے سامنے پڑا ہے اور تم اس کی روح کو واپس نہیں کر سکتے، اور دنیا کی کون طاقت ہے جو روح کو واپس کر دے؟ یہ روح جا رہی ہے، اچھا ہے کون؟ فرمایا فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اما یہ آدمی
جس کی روح جا رہی ہے اور تم واپس نہیں کر سکتے. اما ان کانا من المقربین، اگر یہ آدمی مقربین میں سے ہے. انبیاء مقرب ہیں، شہداء، صدیقین، اگر یہ مقربین میں سے ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ فروح و ریحان، اس کے لیے آسیج اور خوشبوئیں ہیں، جنت ہی جنت ہے اور اس کی روح جنت میں جا رہی ہے. وجنات نعیم، اور نعمتوں والی جنت ہے. واما ان کانا من اصحاب الیمین، اور اگر یہ بڑے درجے کا نیک نہیں لیکن عقیدہ ٹھیک ہے مباحد آدمی اصحاب یمین میں سے، فسلام لک من اصحاب الیمین، تو اس کے لیے بھی خیر صلاح ہے. سلام اللہ کا، اس کے لیے بھی سلامتی ہے، اس کے لیے بھی بھلائی ہے. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، اور اگر ہے میرے مسئلے کو جھوٹا کہنے والا، اگر ہے میرا مسئلہ جھٹلانے والا، مکذبین توحید کے مسئلے کو جھٹلانے والا، مشرک ہے، بدعتی ہے، الضالین، فنزل من حمیم، تو فرمایا اس کی میں نے مہمانی تیار کی ہے، اس کی مہمانی ہوگی جہنم کا کھولتا ہوا پانی. یہ روح نکلے گی نزل من حمیم، جہنم کا پانی اس کے لیے. حمیم، اور حدیث میں آتا ہے وہ حمیم ایسا پانی ہے کہ وہ جب اس کے منہ کے سامنے کرے گا تو اس کا پورا منہ اور چہرہ سوج جائے گا، اور جب اندر ڈالے گا تو وہ نیچے سے نکل جائے گا پانی پاخانے کے راستے سے، پانی اس کے وجود کو گال کر جلا کے رکھ دے گا اور نکل جائے گا. فرمایا اگر ایسا ہے جو میرے مسئلے کا منکر ہے، مردوں کے سننے کا قائل ہے، جا کہتے ہیں نبی دنیا والی حیات کے ساتھ زندہ ہے، اور جا کہتا ہے جہاں نہیں تو وہاں سے سنتے، جا کہتا ہے پیر فقیر غیب جانتے، جا کہتا ہے پیر فقیر مرنے کے بعد کوئی نبی ولی وہ کام کر سکتا ہے یا کروا دیتا ہے. اگر جا حاجت روا ہے یا مشکل کشا ہے، یا اللہ کے سوا کسی پیر فقیر کو حاجت روا یا مشکل کشا مانتا ہے، یہ وہ ہے جڑا اما ان کان من المکذبین، یہ ہے میرا مسئلہ جھٹلانے والا. اس کے لیے مہمانی ہوگی من حمیم، جہنم کا کھولتا ہوا پانی. اور ساتھ فرمایا الضالین، جو پکا بدعتی ہے، کلو بدعت ضلالہ، ہر رسم میں منہ ڈالا ہوا ہے، ہر بدعت میں منہ ڈالا ہوا ہے، اس کے لیے جہنم ہے. اور جو مقرب ہے، مسئلہ بیان کرنے والا ہے، پیغمبر یا پیغمبر کا سچا وارث، اللہ ہمیں اپنے نبی کا سچا وارث بننے کی توفیق عطا فرمائے. سچا وارث ہو. فرمایا یہ مقرب ہے، یہ تو آئے، اس کے لیے روح و ریحان، اس کے لیے خیر صلاح، خوشبوئیں بھی ہیں، انعام بھی ہے، اور ہے بھی جنات و نعیم، جنت و نعیم، ان کے نعمتوں والی جنت ہے. تو یہاں مسئلہ بھی سمجھ لو، اللہ نے فرمایا نبی پر جب موت آتی ہے اس کی روح بھی نکلتی ہے، اس کی روح بھی، یہ آیت نسکتی ہے. اما ان کان من المقربین، انبیاء، شہداء، ان پر بھی موت کی کیفیت یہی ہوتی ہے کہ ان کی روح بھی نکلتی ہے وجود سے، اور ان کی روح کو بھی کوئی واپس کر سکتا نہیں، نکلتی ہے اور واپس نہیں ہوتی. اور جاتی کہاں ہے؟ جنت تو نہیں، جنت میں جاتی ہے، وہاں جاتی ہے. اور اصحاب الیمین کی روح بھی نکلتی ہے، مکذبین کی روح بھی نکلتی ہے. اب یہ وہ آیت ہے، اس کو گھروں میں دیکھنا، جو نس قطعی کے طور پہ یہ مسئلہ بیان کر رہی ہے کہ تینوں گروہ، اللہ کے نبیوں والا گروہ، صدیقین، شہداء، یہ مقربین کا گروہ ہو، یا مومنین کا گروہ ہو، یا مکذبین کا گروہ ہو، سب کی موت کی کیفیت یہی ہے کہ روح ان کے بدن سے جدا ہو جاتی ہے
اور جو روح ان کے بدن سے نکل جاتی ہے۔ اب جو بعض لوگ پیدا ہو گئے کہتے ہیں انبیاء کی روح نکلتی نہیں ہے، تو اس آیت نسکتی کے منکر ہیں جو کہتے ہیں انبیاء کی روح نہیں نکلتی اور جسم کے اندر اندر رہ جاتی ہے۔ خدا کی قسم اللہ کی اس قرآن کی اس نسکتی کے خالص منکر ہیں۔ اس کا ترجمہ گھروں میں جا کر دیکھو، یہ سورۃ الواقعہ ہے اور یہ آیت مجھے نظر نہیں آ رہی، 400 جو میرے پاس یہ 16 لینوں والا قرآن ہے، 484 صفحے ہے، تو یہاں پر گھروں میں جا کر دیکھ لینا، یہ سورۃ الواقعہ ختم ہو رہی ہے، اس کے آخر میں دیکھنا تو یہاں پر اللہ رب العزت نے قانون کلی بیان کر دیا کہ انبیاء کرام ان پر بھی موت کی کیفیت یہی ہے کہ ان کی ارواح بدن سے نکلتی ہے۔ تو آپ اندازہ کر لیں آج ایسے لوگ جو ارواح کے نکلنے کے قائل ہی نہیں، تو ان کو ہم مسلمان سمجھیں گے؟ کافر نہ کہو، کافر نہ کہو، زندیق کہو۔ ہاں یہ کون ہے؟ زندیق ہے، یہ وہ زنادقہ کا گروہ ہے۔ خیر بہرحال مقربین کے لیے بھی موت نعمت ہے، اصحاب الجمین کے لیے بھی موت نعمت ہے، اور وہ نعمت کیسے؟ یہاں سے روح گئی، حدیث میں آتا ہے کہ اوپر سے فرشتے جنت کے کفن لاتی ہیں، جنت کے کفن اور جنت کی خوشبوئیں لاتی ہیں، اور اس میں جب موت آنے لگتی ہے اس کو آ کے سنگھاتی ہیں، اور اس کی روح وجود سے ایسے نکلتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جیسے مشک پانی کی بھری ہوئی ہو اور اس کا منہ کھول دیا جائے، وہ روح نکلتی ہے، اس کو فرشتے لیتی ہیں اور کہتے جب ہاتھ ڈالتی ہیں تو کہتے کیا ہیں؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے مطمئن روح، مطمئن روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ، تجھ پہ جو بھی ہوتا رہا تو مطمئن رہی، تیرے بچے ذبح ہو گئے تو پھر بھی مطمئن تھی، تیرے گھر برباد ہو گئے تو پھر بھی مطمئن تھی، مصائب اور مشکلات کے پہاڑ آئے تو پھر بھی مطمئن تھی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، او میرے دروازے تے پکا رہمن والا مطمئنہ، جو 120 سال تک مانگا میں نے نہیں دیا تب بھی تو نے میرا دروازہ چھوڑا نہیں، تو مطمئن تھا۔ مشرک وہی ہوتا ہے جو اللہ کے دربار پر مطمئن نہیں ہوتا، تب وہ دروازے بدلتا ہے، کبھی کس دروازے پہ کبھی کچھ، اور مواحد وہ ہوتا ہے جو اپنے اللہ کے دربار پہ مطمئن ہوتا ہے، اس پہ مصائب کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، اس کے دل میں کبھی نہیں آیا کہ بری امام چکر لگا لوں، بہو سلطان چکر لگا لوں، 11ویں دے دوں، نہیں، وہ اور خدا کے ساتھ چمٹے گا اور اللہ کے ساتھ روئے گا اور اللہ کو چنگل لگائے گا اور اللہ کے ساتھ اور پکا ہوگا اور مطمئن ہوگا۔ توحید کہتے اس کو ہے کہ پوری دنیا اجڑ جائے اور سب کچھ ختم ہو جائے لیکن آدمی کا اعتماد اپنے خالق پر برقرار رہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر ڈٹ گئے، اسی لیے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، او مطمئن روح، اللہ ہمیں بھی مطمئن کر دے۔ مطمئن وہ ہے جس کا اپنے مالک پہ پکا اعتماد ہے، اس قدر اعتماد ہے، جبریل بھی آیا نا، جبریل بھی آیا اور کہتے اعلیٰ کا حاجہ ہے میرے ساتھ کوئی کام، کوئی دھندا، کوئی کام، تو آگے سے وہ نفس مطمئن کہتا ہے اما الیک فلا حاجت، جبریل تیرے نال میرا کوئی کام نہیں، تو جہاں سے آیا ہے واپس ہی ہو جا۔ یہ ہوتا ہے نفس مطمئن، اور بیٹھا کہاں ہے؟ آگ کے چیخے کے کنارے پہ۔ یہ ہوتے ہیں نفوس مطمئن، ان کو آگ پہ لیٹ کر بھی پوچھتا ہے پھر بھی کہے گا احد احد، تو آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟
کہتا ہے آج جو احد کہنے کی چس آئی ہے نا پہلے کبھی آئی نہیں ہے، آج جو مزہ ہے پہلے کبھی آئی، یہ ہوتا ہے مطمئن، شکوہ نہیں ہے، بے قراری نہیں ہے، سب کچھ قربان کر کے پھر بھی مطمئن ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، تو سارا کچھ بھی اجاڑ کے کبھی میرے دربار سے مایوس نہیں ہوا، میرا دروازہ چھوڑا نہیں ہے، پکا رہا ہے۔ راز ارجعی الی ربک، جس پر مطمئن تھا نا اسی کی طرف چل، اسی کی طرف چل، جس کا مسئلہ بیان کرتا تھا اسی کی طرف چل، جس کی مسئلہ کی خاطر لوگ تجھے بدنام کرتے تھے اسی کی طرف چل۔ ایمان سے بتاؤ کتنی خوشخبری ہوگی جب فرشتے یہ آ کے کہیں ارجعی الی ربک، یہ رب کون ہے؟ جس رب کی وجہ سے بدنام ہوا، جس رب کی وجہ سے مارے کھائیں، جس رب کی وجہ سے تہمتیں برداشت کی، جس رب کی وجہ سے مخلوق کو دشمن بنا دیا، جس رب کی وجہ سے گھر چھوڑا، جس رب کی وجہ سے برادریاں چھوڑ دی، جس رب کی وجہ سے مشرکوں کے جنازے چھوڑ دیے، جس رب کی وجہ سے کل 40ویں چھوڑ دیے، جس رب کی وجہ سے بدتی اور ملا بدتی اور مشرک ملا کے پیچھے نمازیں چھوڑ دی، جس رب کی وجہ سے مماتی معتزلی ولیوں کا منکر فلانے کا منکر گالیاں یہ تانے الزامات برداشت کیے، ارجعی الی ربک، اسی رب کی طرف واپس چل، ارجعی الی ربک، اسی کی طرف جا۔ اور کیسے جا؟ راضیۃ مرضیہ، راضیۃ، تو بھی راضی ہو کے جا، وہ بھی تجھ پہ راضی ہے، تو بھی راضی ہو کے جا، وہ بھی تجھ پہ راضی ہے، تو راضی ہونے والی مرضیہ اور وہ تجھ پہ راضی ہے، یہ کہتی ہے۔ اور جانا کہاں ہے؟ منزل کہاں ہے؟ وادخلی فی عبادی، وہاں میرے وہ بندے ہیں جو تجھ سے پہلے بیان کرتے رہے، وہاں بندے میرے موجود ہیں، وہاں میرے نبی موجود ہیں، وہاں میرے اولیاء موجود ہیں، وہاں میرے صدیق موجود ہیں، وہاں وہ مباحثین موجود ہیں جو اسی مسئلے کو بیان کرتے رہے، وہ عبادی، وہ میرے خاص بندے ہیں، اور وہ وہاں تو بھی ان کی مجلس میں چل۔ حضرت بلال پہ موت آ رہی تھی، موت کی کشمکش میں تھے، تو کسی نے پوچھا کیف وجدت، کیا حال ہے؟ تو حضرت بلال ہنس پڑے اور کہتے ہیں مجھ سے پوچھتا ہے غدن القا محمدن و حزبا، القا محمدن و حزبا، مجھ سے پوچھتا ہے میں تو خوش ہو رہا ہوں کہ میری کل محمد اور اس کی جماعت سے ملاقات ہونے والی ہے، اور وہ ملاقات کہاں ہوگی؟ جنت میں۔ القا، یہ شام میں وہاں فوت ہو رہے تھے، اور کہتے ہیں میری ملاقات کہاں ہوگی؟ جنت میں۔ کس سے؟ محمدن و حزبا، محمد اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل جاؤں گا۔ یہ ہے فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میرے بندے موجود ہیں، وہاں جا۔ اور وہ کہاں ہیں؟ مولوی کوئی ڈنڈی نہ مارے، وہ کہاں ہیں کہ قبروں میں ملاقات ہوتی ہے، قبرستانوں میں، جمعراتوں کو فرمایا نا نا وادخلی جنتی، جا وہ بندے میرے جنت میں موجود ہیں، وہاں انبیاء اولیاء صدیقین وہ تیرے منتظر ہے۔ ادھر اس کو کہا جاتا ہے اور اوپر جنت میں اعلان ہوتا ہے کہ میرا فلانا بندہ آ رہا ہے، یہ حدیث میں آتا ہے، وہاں پر اعلان ہوتا ہے میرا فلانا بندہ آ رہا ہے، تو اوپر والے منتظر ہو جاتی ہے، وہ سارے جو اس کے جاننے والے وہ سارے منتظر ہوتے ہیں کہ ہمارا فلانا آدمی آ رہا ہے۔ نیچے اس کو کہا جاتا ہے، اوپر ان کو کہا جاتا ہے۔ پھر وہ فرشتے آ کر اس روح کو جنت کے کفنوں میں لیتے ہیں، جنت کی خوشبوؤں میں لیتے ہیں، اور جہاں سے چلتی ہیں ادھر روح کو لے کر چلے جا رہے ہیں، پہلے آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہاں پر اور فرشتے سپیشلسٹ استقبال کرنے والے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں استقبالی فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ روحیں تو نیچے آ نہیں سکتی، وہ انتظار بھی کرتی ہیں تو جنت کی دیوار کے اندر اندر، باہر نہیں کرتی، اندر اندر۔
مولوی کا تو کمال ہے، کہتے جمعرات کو ہمارے گھر آ جاتی ہے، گدھے کا گدھا، تجھے پتہ ہی نہیں، وہ جنت چھوڑ کے اور تیری دال اور تیرے حلوے اور ساگ کھانے آ گئے اور ان چاولوں کے بھوکے ادھر آ گئے۔ خیر وہاں جا کے پہنچتے ہیں، پہلے آسمان پہ نئے استقبال ہوتے ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، اس روح کو وہ جہاں سے بھی گزرتا ہے وہاں آگے سے آواز آتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ طوبی لک، مبارک ہو تجھ کو۔ وہ دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، وہاں پر دروازے کھلتے ہیں، آگے نئے فرشتوں کی فوج انتظار میں ہوتی ہے، وہ اس کا استقبال کرتی ہے۔ تیسرا آسمان، چوتھا آسمان، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، جب ساتواں آسمان کے فرشتے، یہ فرشتے بھی ساتھ، یہ پورا جلوس بن جاتا ہے، نیچے والے فرشتے بھی اوپر والے بھی، اس کو پوری عزت کے ساتھ وہاں جہاں ساتواں آسمان ختم ہوتا ہے وہاں سے جنت کا ایریا شروع ہوتا ہے، عند سدرۃ المنتہا، وہاں جنت کا ایریا شروع ہوتا ہے۔ وہاں جا کے جنت کے دروازے کھلتے ہیں تو اس کے اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب جو پہلے وہاں پہنچ چکے ہیں، وہ بڑے وصول کرنے کی انتظار میں ہوتے ہیں، جیسے کوئی مسافر آتا ہے ایئرپورٹ پہ آپ لینے جاتے ہیں، یہ بھی اس کی تشبیہ نہیں بن سکتا، تو وہ سامنے جنت کے گیٹ پہ منتظر ہوتے ہیں، تو وہ جب روح اندر جاتی ہے وہ اس کو ملتے ہیں، پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں سناؤ دنیا کا کیا حال ہے، فلانے آدمی کا کیا حال ہے، فلانے آدمی کا کیا حال ہے، تو وہ دوسرے کہتے ہیں دو چھوڑو یہ تھکا ہوا ہے، دنیا کی مصیبتیں برداشت کر کے آیا ہے، اس کو آرام کرنے دو، تو اس کو ایک اسپیشل کمرہ مل جاتا ہے، اس میں اس مہمان کو سلا دیتی ہے کہ تو اس مہمان کو ادھر سلا دیتے ہیں۔ للڑ کہتے ہیں ہماری روح کو پھر پیچھے بھگا دیتی، اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ یہ وہاں پر پھر جب وہ آرام کر کے اٹھتا ہے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یہ حدیث کا مضمون بیان کر رہا ہوں، اپنی گپ نہیں ہے، یہ رسول پاک کے لفظ ہیں۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہاں پر جب گپ شپ مجلس لگتی ہے ان کی، وہاں پر گپ شپ لگاتی اور وہاں پھر پوچھتے ہیں فلانے آدمی کا کیا حال ہے، یہاں تک بھی پوچھتے ہیں فلانے کی شادی ہو گئی تھی، اس کی شادی ہو، وہ روئے جے بھی پوچھتی ہے، اور پھر پوچھتے ہیں کہ وہ ایک پیر صاحب تھا، تعویذ بڑے لکھتا تھا، اس کا کیا حال ہے، بڑے مرید شرید تھے اور بڑے لمبے چوڑے لوگ اعتکاف بیٹھنے آتے تھے، بڑے لمبے چوڑے پروگرام تھے، وہ اس کا کیا حال ہے، تو وہ پھر بتاتے ہیں کہ وہ وہاں سے تو چلا آیا ہے، کہتے او ہو اگر چلا آیا تو پھر امہ ہاویہ، وہ جہنم میں چلا گیا ہے، جہاں نہیں آیا وہ مردود اس طرف چلا گیا ہے، ادھر نہیں پہنچا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل جو یاد کرنے کی چیز ہے وہ اپنے آخرت کی فکر ہے، موت کی یاد ہے، اور موت کی یاد بھی تیاری کے ساتھ ہے۔ مومن آدمی کو اپنے آپ کو اتنا صاف ستھرا کرنا چاہیے کہ جب موت آئے نا تو اوپر سے آواز آئے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اور یہ تیاری وہ آدمی کر سکتا ہے جو قدم قدم پہ موت کو یاد رکھے اور اپنے قدموں کو سنبھال کے اٹھائے، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگ لے اور اللہ سے اپنا کھاتا ایسا کر لے کہ کبھی موت آ جائے تو حسرت نہ رہے، ارمان نہ رہے، ایسی پاک صاف زندگی ہو کہ مرنے پر کوئی دل میں ارمان افسوس باقی نہ رہے، اور ایسے مرے کہ موت اس کے لیے سب سے بڑی نعمت بن جائے، اس کے لیے بڑا تحفہ بن جائے، اور موت کو گلے سے لگائے تو خوشی کے ساتھ اور انشراح صدر کے ساتھ۔ دعا ہے اللہ ہمیں ایسی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ مجھے اور آپ کو خالص ایمان پر موت نصیب فرمائے، اور میرے آپ کے سارے گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دے، اور
ہمیں ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو اور کلمہ توحید پہ ہو، اور قیامت کے دن اللہ ہمیں اپنے محبوب کے اس لواء الحمد کے نیچے وہ مقام قرب میں جگہ عطا فرمائے جہاں پر دعات توحید کی جگہ ہو اور جہاں وارثۃ الانبیاء کی جگہ ہو۔ اللہ ہمیں اس جگہ پہ کھڑا کرنے کی تو سعادت نصیب فرمائے، اور ماذ اپنی رحمت سے جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ دین والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔